أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد أما بعد وقد قال إمام الزمان عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين صلوات الله ناظرین گرامی، پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ احسان ہے، شکر ہے پروردگار کہ اس نے مجھے اور آپ کو یہ ماہ رمضان مبارک بھی عبادات کے سلسلے میں عطا فرمایا، اور ایک بار پھر مجھے اور آپ کو شب قدر کو اعمال بجا لانے کے لیے منتخب کیا پروردگار عالم۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج کی شب کی جتنی بھی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، آپ کو عطا ہوں انشاءاللہ۔ شب قدر وہ شب کہ جس میں پروردگار عالم کی جانب سے ملائکہ خصوصی طور پر نازل ہوتے ہیں، رحمتیں لے کر، برکتیں لے کر، اور کس پر نازل ہوتے ہیں؟ روح الامین کیا چیز لے کر آتے ہیں، کس کے لیے لے کر آئیں گے؟ تو ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی معصوم موجود ہو۔ تو اس وقت تا قیامت یا تا ظہور کون ایسی ہستی ہے کہ جس پر ملائکہ نازل ہو اور حکم ربی لے کر آئے؟ وہ سوائے مولا امام زمان علیہ السلام کے کوئی ذات مبارک نہیں کے ہیں۔ اور لہذا شب قدر کو اگر اس نگاہ سے دیکھا جائے کہ شب قدر خود مولا کے وجود کو ظاہر کر رہی ہے، امام زمان علیہ السلام کے وجود کو ظاہر ہے۔ امام کے ظہور کے لیے میں اور آپ ہر وقت دعا گو ہیں، اور مولا خود ہمارے لیے دعا گو ہیں۔ جو آپ اکثر اس سے سنتے رہتے ہیں کہ اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین۔ ایک دعا آپ کر رہے ہیں اللہ جل، اور ایک دعا مولا کر رہے ہیں پردہ غیب میں رہتے ہوئے۔ میں اور آپ بار بار یہی دعا کرتے ہیں اللہ جل کی، بس مولا کا جلد از جلد ظہور ہو۔ اور مولا کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم اصلح، بھلے بھلے ان کی اصلاح فرماتے ہیں، یعنی جو کہہ رہے ہیں اللہ جل میں کتنی دفعہ اس معاملے کو آپ کے سامنے بیان کر چکا، اور شاید بار بار کرتا رہوں گا۔ یہ ایک طرح کی یہ تلقین ہے، جیسے مرنے کے بعد انسان کے کاندھوں کو ہلایا جاتا ہے، ایسے میں زندگی میں اس موضوع کو بار بار سناتا رہتا ہوں، اور بار بار اسی موضوع کی تلقین بھی کرتا رہتا ہوں کہ اللہ جل تو میں اور آپ کہہ رہے ہیں، لیکن مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم اصلح، اللہ نے اصلاح فرما دے۔ کل فاسد کا جتنا فساد بھی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے۔ پھر وہی بات کہ ہم اور آپ فسادی ہیں، وہ تو مسلم ہے، یعنی کسی نہ کسی نوعیت سے کوئی نہ کوئی فساد ہماری ذات میں موجود ہے، لیکن اپنے فساد کو کوئی ماننے کو تیار نہیں۔ اچھا، مولا کی دعا کبھی بھی اضافی نہیں ہوتی ہے، یعنی مولا جو ہمارے اندر کمی دیکھ رہے ہیں، لہذا مولا اس کمی کے لیے تو دعا کرتے ہیں مسلسل۔ مولا نے کمی دیکھی ہمارے اندر،
ہم ان کے چاہنے والے ہیں، لیکن ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں۔ اچھا پروردگار عالم بھی چاہتا ہے، اللہ بھی چاہتا ہے کہ میرا آخری نمائندہ جس وقت آئے یہاں پر، جو آخری جانشین رسول ہے، جب وہ دنیا میں آئے تو کچھ لوگ تو ہوں جو اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، اس کے ساتھ دینے کے قابل ہوں۔ لہذا پروردگار عالم نے ان شبوں کا انتخاب کر لیا ہوگا اور کہا ہوگا پروردگار عالم نے کہ صحیح ہے کہ تم ایک قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کرو، گویا تم نے ایک قرآن ختم کیا۔ اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ لشکر امام میں ایسے افراد شامل ہو جائیں جو مکمل قرآن ختم کیے ہوئے ہوں، مکمل۔ یہ سودا سستا ہے ان ایام میں، ان ایام میں، ان دنوں میں، یعنی عام دنوں میں اس کے بعد ماہ شوال آ جائے، ماہ شوال میں ایک آیت پڑھے اور ایک قرآن لا کر دکھائیے، 2 آیت پڑھے اور 2 قرآن ختم کر کے دکھائیے۔ یا ماہ شعبان میں جناب ایک آیت پڑھا جیسا میں نے پورا قرآن پڑھ لیا، کہ نہیں، یہاں تو خود کہہ رہے ہیں ماہ رمضان اللہ کا مہینہ، اللہ میزبان آپ مہمان۔ اور کیا چاہیے جناب؟ اس وقت کس کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ بھئی تو کس کے گھر میں موجود ہیں؟ بولے نا، شکل کیا دیکھ رہا ہے؟ میں تو بلواتا ہوں صاحب سے، اقرار لینا چاہ رہا ہوں، اللہ کے گھر میں ہے، خانہ خدا میں بیٹھے ہوئے۔ بھئی کس نے بلایا ہے؟ اللہ نے بلایا۔ اپنی ویلیو کو سمجھیں، اپنے مقام کو سمجھیے۔ بس یہاں پہ کون کون آ سکتا ہے؟ ہاں کوئی آ سکتا ہے جس کا ویزا جاری ہوا ہے۔ بغیر اجازت کے اللہ کے گھر میں کوئی آ نہیں سکتا ہے۔ اپنی ویلیو کو دیکھ لیجیے، آپ کتنے ویلیو والے ہیں۔ اچھا اب سوچیں، ابھی اسی فرش پہ بیٹھ کے سوچیں میں نے پورے سال ایسا کون سا کام کیا ہے جو اللہ نے مجھے بلا لیا۔ دیکھیں ذرا، اپنے چہرے کو بار بار دیکھیے، اپنے ہاتھوں کو دیکھیے، اپنے جسم کو دیکھیے، اور تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اچھا میں نے کون سا کارنامہ ہے جو میں نے نہیں کیا، کون سا مخالف کام ہے جو پروردگار عالم کو مخالفت میں نے نہیں کر لیا ہے۔ اللہ کے مخالف کاموں میں سارے کاموں کو میں نے حدیں پار کر دی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ پروردگار عالم نے کس گھڑی کے اس جملے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ وہ کیا جملہ ہے؟ استغفر اللہ ربی۔ کون سی ایسی گھڑی ہے جس پر پروردگار عالم نے اس والی چیز کو قبول کر لیا؟ آج تک آپ نے کتنے نعرے لگائے بھائی؟ نعرے لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے؟ نعرہ حیدری، یہ نعرہ ہے نا، میں نے کہا نعرہ حیدری، آپ نے کہا یا علی۔ چلیے آج ایک نعرہ اور ٹرائی کرتے ہیں، دیکھیں آیا اس نعرے میں طاقت ہے یا نہیں؟ کہا طاقت تو ہے، لیکن ہم نے کبھی اس طریقے سوچا نہیں ہے، اس کو نعرہ نہیں بنا کے سوچا تھا۔ وہ کیا ہو سکتا ہے؟ استغفر اللہ ربی۔ جواب ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے قبول کر لیا ہے، اللہ نے توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ صحیح ہے تم میرے مہمان ہو، میرے گھر آتے ہو، یہ میزبان پر مناسب نہیں ہے کہ مہمان کوئی چیز مانگے۔ مثلا آپ مہمان ہیں، میں ہی آپ کے گھر مہمان آیا ہوں اور آپ مجھے کے بعد پانی تو پلائیے۔ کہا بھائی پانی نہیں، مہمان ہو، ہم پانی نہیں پلائیں گے۔ بابا نے بلایا کیوں تھا؟ تو پانی بھی نہ پلا سکو؟ مہمان بلایا تم نے، دسترخوان بچھا دیا۔ اب کہہ رہے تھے آپ نے مہمان بلایا، دسترخوان تو بچھا نہیں، مہمان ہو، دسترخوان کچھ نہیں ہے، چلو راستہ نہ ہو۔ ایسا کوئی ہوتا ہے میزبان؟ ایسا میزبان تو دنیا میں بھی نہیں دیکھا، چاہے کافر ہی ہو، چاہے بے دین ہی ہو۔ بے دین بھی اگر بلا لیتا ہے تو بلانے کے بعد احترام کا
غلچے جائے گے کائنات کا خالق، خالق کل جہان آپ کو بلا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں میزبان ہوں، تم میرے مہمان ہو، مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو. کہہ رہے مانگنے والے بس اتنا ہی میری توبہ کو قبول کر لیں. کیا تجھے یقین نہیں آ رہا؟ ہم نے تیری توبہ کو قبول کر تو لیا ہے. کیا دلیل کیا؟ کیا تم میرے گھر میں موجود تو ہے؟ اے کاش کہ میں ذاکر ہوتا کوئی نہ کوئی سلامات پڑھوا ہی دیتا. اگر مناسب سمجھیں کچھ آگے آگے، اگر مناسب سمجھیں، زبردستی نہیں ہے، جبر نہیں کرنا ہے. بھائی آگے سے کوئی نہیں آ سکتا جس کے گود لگا ہوا ہے. ایک سلامت اور بڑے محمد عالم. مایا خدا ہے، اللہ تعالیٰ میزبان ہے، آپ اس کے مہمان ہیں. مہمان کی دل جوئی کی جاتی ہے، مہمان کی خاطر نوازی کی جاتی ہے، مہمان کو ہر طرح سے عطا کیا جاتا ہے. بار بار پوچھا جا رہا ہوتا ہے، بار بار پوچھا جا رہا ہے یہ لیجیے نا، یہ کھائیے نا، یہ پیجیے نا، آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں یہاں یہ ہمارے مہمان ہیں، اگر یہ سو بھی جائے تو ان کا سونا عبادت. یہ پورے دن کچھ بھی نہ کھائیں اور ان کے منہ سے، ان کے معدے سے نکلنے والی بدبو، کیا اس کو بدبو نہ کہنا، یہ خوشبو ہے. ہمیں ان کے منہ سے آنے والی بدبو کو بھی خوشبو. کیا میزبان ہے جناب، کیا میزبان ہے زبردست نوعیت کا. جیسے کہ میں اور آپ کسی مہمانی میں جا رہے ہیں، جناب خوب عطر لگا کے جا رہے ہوتے ہیں. یہاں پر بھی پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے تمہارا عطر لگانا بھائی سے برکت ہے. وہ بار بار بیچارے میں فون کر کے پوچھا مولانا تو پرفیوم لگا سکتا ہوں. بار بار بیچارے ایس ایم ایس کر رہے ہیں، کبھی واٹس ایپ کر رہے ہیں، کبھی آدھی رات کو فون کر کے پوچھ رہے ہیں مطلب وہ ماہر رمضان ہے نا، آپ نے کہا خوشبو نہیں لگا سکتے. مطلب ایک خوشبو ہے گل نرگس، اس کا لگانا مکروہ ہے. بھائی نا گل نرگس کے علاوہ جتنی بھی خوشبو ہے، چاہے وہ پرفیوم ہی کی صورت میں ہو. اب وہ کہہ رہا ہوں مولانا صاحب وہ پرفیوم میں تو الکوہول ہوتا ہے. کب وہ والا الکوہول جو تمہیں نشے میں لے آئے، جو تمہیں حالت نشہ میں لیا ہے، ایسا والا الکوہول نہیں ہے. وہ بابا جب مجتہدین جب تحقیق کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، مجتہدین کے سامنے جب مسائل کو لا کے رکھا جاتا ہے اور نئے نئے جدید ترین مسائل تک پوچھے جا رہے ہوتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں کچھ نہیں معلوم. بابا وہ فرانس جیسے مملکت جہاں سے پرفیوم ایجاد ہوتا ہے، جہاں سے دنیا کے پرفیوم ایجاد ہوتے ہیں، وہاں تک اگر ان کا نمائندہ پہنچ کے تحقیق کر لے اور تحقیق کے بعد وہ بتاتا رہے جناب علی کہ تمہیں کون سا والا الکوہل حرام ہے اور کون سا الکوہل حلال ہے، اگر لکڑی سے حاصل شدہ الکوہل پاک ہے، مائع سے حاصل شدہ نجس، اگر یہ تو بتا دیا لیکن یہ کیسے پتا چلے گا؟ کہا بابا تحقیق ہو گئی ہے، تحقیق سے ثابت ہو گیا ہے کہ اس زمانے میں جتنے بھی پرفیوم بن رہے ہیں اس میں شامل ہونے والا الکوہل جو ہے وہ لکڑی سے حاصل شدہ الکوہل ہے. صلوات پڑھے محمد علی محمد. ہے کوئی نعرہ حیدری میرے جوانوں اپنی ویلیو کو دیکھ لیجئے. یہ پروردگار نے کتنے سستے ترین دام آپ کو بلا لیا اپنے پاس. کہتے ہیں جناب پہلے آ جائیے، ان دنوں میں آدمی جو مانگیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے. کہتے ہیں ہماری تو قسمت ہی خراب ہے. بابا تمہاری قسمت خراب نہیں ہے، اللہ اپنے پاس سے بہترین بنا کر بھیجتا ہے. کیڑا دنیا میں آ کر لگتا ہے، کیڑا یہاں آ کر لگتا ہے جناب، وہاں نہیں ہے. وہاں سے پروردگار نے فریش آئٹم بنا کر دے دیتا ہے.
وہ کہتے ہیں نہیں ہماری کمپنی سے کوئی بھی آئٹم ایسا نہیں نکلے گا کہ جس پر جناب لباس میں لگ رہا ہو بابا یہ کمپنی سے کیسا مال آیا ہے. کمپنی ہمیشہ اعلیٰ سے اعلیٰ مال بناتی ہے. اچھا بعض اوقات بعض چیزوں کو پروردگار عالم نے خود ہمارے اختیار میں دے دیا ہے. بعض چیزیں ہمارے لیے رکھی گئی ہیں. کہا بھائی بیج جو ہے وہ تمہیں بونا ہوگا, پانی بھی تمہیں کو دینا ہوگا, زمین کے سینے کو نرم بھی تمہیں کو کرنا ہوگا. یہ سارے کام تمہارے, یعنی بعض کام آپ کے ہیں اور بعض کام پروردگار عالم کے ہیں. آپ کا کام ہے دوا کھانا, آپ کا کام ہے پرہیزگار بننا. یا پرہیزگاری سے تو آپ فوراً یہ سمجھ لیں کہ آنکھوں کو نیچے کر لو اور ادھر کر لو اور ادھر کرو. بابا یہ نمک نہ کھاؤ زبردستی کا. یہ زبردستی کی بریانیاں بابا سستی مل رہی ہے, کہنا ہاں یہ لے لو, بابا گلا خراب کر دیتا ہے. ایسا آئل, ایسا 2 نمبری مغل آئل نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں اس میں ڈل جاتا ہے. پتہ نہیں کس کس دن کی چیز میں ڈالا ہے. اب تم سستا دیکھ رہے ہو, بابا سستا روئے نہیں. ارے بھیا کیا ہو گیا ہے, سستا روئے بار بار, مہنگا روئے, اور سارے مل کر اگر مہنگائی کو لے لیں. ہماری گفتگو بالکل آزاد ہوتی ہے, ہم تکلف سے بات ہی نہیں کرتے. ایک صلوات اور پڑھیں محمد اس شب میں اپنی قسمت کو تبدیل کرنا ہے. قسمت تبدیل ہو سکتی ہے, اس شب میں اپنی حالت کو تبدیل کرنا ہے. حالت تبدیل ہو سکتی ہے, سب کچھ آپ کے اختیار میں دے دیا ہے. وہ بھی سستے ترین دام, سستا ترین دام. فقط 2 رکعت نماز آج رات کے لیے کیا ہے, یعنی آپ جتنی شبائے قدر آ رہی ہیں 2 رکعت نماز ہے فقط. الحمد اور 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد. یہ اسی سورے کی اتنی زیادہ تاکید کیوں کی جا رہی ہے. رسول اسلام محمد مصطفیٰ رسول اسلام کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد روتا پیٹتا یہی پہنچ رہا تھا, یا رسول اللہ برکت ہی نہیں ہو رہی ہے. بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے 5 ٹاؤن والے ہی ہوں سارے. کما کما کر تھک گئے, کھا کھا کے تھک گئے, کھلا کھلا کے تھک گئے, پیٹ بھر کے بھرتا ہی نہیں. 12 کمانے والے ہیں, پہلے 1 کمانے والا ہوتا تھا, 12 کھا رہے ہوتے تھے. 1 کمانے والا تھا, ابھی 12 کمانے والے ہیں, پھر بھی پورا نہیں ہو پا رہا ہے. یہ بہت جائے رسول اللہ کے پاس روتے پیٹے, یا رسول اللہ کوئی تعویذ گنڈا. وہ تو انہوں نے رسول کو بھی یہی سمجھا. جیسے ہم اور آپ ہر زمانے میں تعویذ چاہیے, ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی ایک ٹپ چاہیے, یہ دے دیجئے وہ دے دیجئے. یہ پہنچ رہے ہوں گے کہ بھائی رسول کے پاس جا رہے ہیں, کوئی اشرفی بشرفی مل جائے گی یہاں سے, کوئی درہم و دینار لے کر آئیں گے, یا رسول اللہ ہمارے پاس برکت نہیں ہے, یہ نہیں ہے, کیا کیا جائے. رسول اسلام نے فرمایا کہ تمہیں اگر برکت چاہیے, جیسے میں پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں بچوں, جوانوں بار بار اس معاملے کو اہمیت دیجیے, ان کو یاد کر لیجیے. میں اگر ایک بات آپ کو بار بار ایک واقعے کو بار بار دہراتا ہوں, اس لیے دہراتا ہوں یاد ہو جائے, شاید کسی موقع پر یہ بات کام آ جائے. رسول کے بعد کی شکایت کر رہا ہے, رزق میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے, محنت بہت زیادہ کرتا ہوں, نتیجہ نہیں نکل پا رہا ہے. رسول اسلام نے ارشاد فرمایا جب بھی گھر جاؤ, کبھی تو جاؤ گے, جب بھی اپنے گھر کی جانب چلے جاؤ, گھر میں داخل ہوتے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور گھر والوں کو بھی چاہیے کہ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرے بچوں, میرے جوانوں, اب یہ نظام ہمارے پاس سے آہستہ آہستہ ختم ہونے کو ہے. اب میں اور آپ اپنے گھر میں جا کر سلام نہیں کرتے ہیں, وہ گھر میں داخل ہوتے ہی ہمارا سلام کیا رہے, اور بھائی یہ سلام ہے کوئی, اور بھائی کیا ہو رہا ہے, بھائی سب خیریت ہے, بھائی ایسے ایسے کیا ہلو ہے, ایسے ہاتھ کے اشارے سے. اب بھائی یہ سلام نہیں ہے. وہ کہتے سلام کرو, سلام علیکم, وہاں سے بھی آ رہا علیکم السلام, آپ پر بھی سلامتی ہو, آپ پر بھی رحمتیں ہوں, برکتیں ہوں آپ پر. کہا جاؤ جا کے گھر والوں کو جا کے سلام کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ فرمائے گا.
نیچے بیٹھنے والے ایسے رسول اسلام کے زمانے میں ایسے لوگ نیچے بیٹھ کوئی نہ کوئی ایک نہ ایک بات نکالنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے. نیچے نہیں بیٹھے ہو, اگر گھر میں کوئی نہ ہو, اب بتاؤ, اب دیکھتے ہیں رسول اللہ کیا کہیں گے, یا رسول اللہ میرے گھر میں کوئی ہے ہی میں چیزیں درو دیوار کو سلام کروں کیا. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جب گھر میں داخل ہو جاؤ, اگر تمہارے گھر میں بھی کوئی موجود نہیں ہے, جا کر کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ, فوراً جواب دو علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر تمہیں اور زیادہ رحمت چاہیے, برکت چاہیے, جناب علی کو کیا کہتے ہیں, گھر میں داخل ہو جاتے کو السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا حبیب اللہ, اللہ تمہارے رزق میں اضافہ فرمائے گا, یا رسول اللہ اور کچھ بیان فرمائیے. رسول اسلام نے ارشاد فرمایا جب گھر میں داخل ہو جاتے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم اگر گھر میں چلے جاؤ جا کر پڑھو قل هو اللہ. سورہ قل کی اتنی زیادہ فضیلت ہے, آج رات میں سورہ قل کو پڑھنے کے لیے اتنی زیادہ تاکید ہو رہی ہے. وہاں کہہ رہے تھے ایک مرتبہ پڑھو, یہاں کہہ رہے 60 مرتبہ پڑھو. صحابی رسول تھے, جتنے بھی مجمع نے اس معاملے کو سنا, جس شخص کو بتایا گیا تھا یہ شخص اپنے گھر میں گیا اور جانے کے بعد اس نے عمل انجام دیا, گھر والوں کو جا کے سلام کرنا شروع کیا, رسول اللہ پر ایک سلام پڑھنا شروع کیا, گھر میں داخل ہوتے سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت شروع کی. تاریخ میں لکھا گیا ہے جب تک زندہ رہا پروردگار عالم نے اس کے رزق میں تو اضافہ کیا ہی تھا, اس کے محلے والوں کو بھی دیتا رہا. جب تک زندہ رہا اس کے ہمسایوں کے رزق میں اضافہ ہو گیا تھا, اس کے ہمسائے خوشحالی میں آ گئے تھے. اچانک دائیں بائیں افراد کے سارے دل اندر دور ہو گئے تھے, نحوستیں دور ہو گئی تھی, لوگ پریشان ہو رہے ہیں. بھیا اچانک جی کہاں گئی, گھر میں آئے تھے منہ لٹکائے ہوئے آئے تھے, سب جاب سے نکال دیا گیا ہے, ایسے ہی آئے نا. پتہ چلا گھر میں سوئے, صبح اٹھے پتہ چلا نئی جاب کی آفر آ گئی, یہ کہاں سے آئے گا, یہ تیرے برابر والے نے سورہ قل پڑھا. آپ سمجھ رہے ہیں میں ہیرو ہوں, بابا تم ہیرو نہیں ہے, تم زیرو ہو. یہ دائیں بائیں میں کوئی ہیرو موجود ہے, یہ دائیں بائیں کے رشتوں کو تلاش کیجئے, یہ اوپر نیچے کے رشتوں کو تلاش کیجئے. یہاں کوئی ہے جو سرگوشی میں کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صلوات آج کئی مرتبہ پڑھاؤں گا آپ سے سورہ قل. ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی بھی تکلف میں چپ بیٹھے ہیں. منہ میں کیا گوند ہے, منہ میں تو گوند نہیں آتی بھائی بندہ خدا. یا پڑھنا ہے, یہ آجات کے اعمال ہیں. آپ سمجھ رہے نہیں, یہاں سے جائیں گے ایک نئی صورت اختیار کریں گے, پھر عمل شروع ہوگا. ہمارے خیر پڑھنے والے ہم ان میں سے ہیں جو فرش اعضاء سے بھی لے جاتے ہیں. ہم لینے کو ہر وقت تیار رہتے ہیں. ہمیں ہمارے ائمہ نے ایسے ایسے راستے بتا دیے ہیں. ائمہ کا چاہنے والا کبھی بھی نقصان میں نہیں رہتا. ائمہ کا چاہنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا. ائمہ کا چاہنے والا کبھی بھوکا نہیں رہتا. ائمہ کا چاہنے والا کبھی رزق کی تنگی میں مبتلا نہیں ہوتا ہے. لیکن تمہیں قریب ائمہ ہونا پڑے, ائمہ کے قریب ہو جائیے, ائمہ کے نزدیک آ جائیے. نقش ولایت پر میں اور آپ قدم ولایت پہ کھڑے ہوئے جو راہ ولایت پہ تو موجود ہیں. ولایت کا انکار کون کرتا, کوئی کرنے والا نہیں ہے. ولایت کا کوئی منکر نہیں ہے. میں اور آپ مقام ولایت پر, راہ مقام پر, راہ ولایت پہ کھڑے ہوئے تو ہیں, چل نہیں رہے ہیں. راہ ولایت کا نعرہ تو لگا رہے ہیں, نعرہ ولایت علی اللہ. وہ کہتے ہیں نعرہ ولایت ابھی لگ رہا ہے. میں پورے سفر میں جب جاتا ہوں تو پتہ چلتا ہے وہاں پر بھی ایک نعرہ نماز کے دوران بھی لگ رہا ہوتا ہے, نعرہ ولایت. تو سارے مل کر کہتے ہیں علی اور
ولی اللہ. صحیح ہے علی ولی اللہ، لیکن چلنا پڑے گا، کھڑے نہیں ہونا ہے. مسجد کے دروازے پہ نہیں کھڑا ہونا ہے، مسجد کی سیڑھیوں پر نہیں بیٹھنا ہے، مسجد کے سامنے والی بینچ پر نہیں اندر آنا ہے. اندر آنا بھائی، اندر آؤ گے تو معاملہ حل ہوگا. باہر سے باہر ہی نہ ہوگے. لا کے ہم تو دروازے پہ تھے، بابا دروازے پر اندر آؤ. وہ اندر بلا رہے ہیں آپ کو. اندر آنے کے لیے کیا کیا کام کرنا پڑتا ہے بھائی پتا ہے؟ کیا کام کرنا پڑتا ہے اندر آنے کے لیے؟ بھائی وضو اتنی آسان سی بات ہے. ایک وضو کیجئے. وہ کہہ رہے صاحب ہم نے تو رزق چاہیے. کہا کہ تمہیں رزق چاہیے، ہر وضو کے دوران کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صلوات محمد کا آج کی شب میں ہماری حالتوں کو بہترین حالت میں تبدیل فرما دے، ہمارے مقدر کو بہترین مقدر میں تبدیل فرما دے، ہماری قسمت کو بہترین قسمت میں تبدیل فرما دے. ہمارے بچوں بچیوں اور زمانوں کو زمانے کی حرام کاریوں سے محفوظ فرما دے. اور کہتے ہیں بعض چیزیں دعاؤں سے قبول ہوتی ہیں اور بعض چیزیں دوا کے ذریعے قبول ہوتی ہیں. آئمہ خدا نے مجھے اور آپ کو ایسے نہیں چھوڑ دیا ہے کہ جن کے بارے میں یہ آج کی جو شب چل رہی ہے کہ شب قدر بھی ہے اور شب ضربت بھی ہے. تو یہ ضربت کا معاملہ کہاں سے آ گیا ہے؟ اور اس ضربت کے لیے اس نے شب قدر ہی کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ شب قدر ہی کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ یعنی جو مارنے والا ہے، جو ضربت کے لیے آیا ہے، جو شخص آیا ہے عبد الرحمن ابن ملجم، آیا یہ عبد الرحمن کچھ جاہل انسان تھا؟ نہیں، جاہل آدمی نہیں تھا عبد الرحمن، پڑھا لکھا قابل آدمی ہے، اپنے دور کا قابل انسانوں میں سے ایک انسان ہے. اتنا قابل ہے کہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام یمن کے نمائندوں میں سے ایک نمائندہ. یاد آ رہا ہے؟ سال گزشتہ بیان کیا تھا، اس سے پہلے بھی بیان کیا تھا، بار بار بیان کرتا ہوں اس موقع. پڑھا لکھا میرے اور آپ کے ذہن میں جو ابن ملجم کی ایک تصور ہے کوئی جاہل ذات میں ہوگا، اور ہم نے تو جاہلوں کو ہی دیکھا نا یہ حرکتیں کرتے تھے. اس دور میں جاہل نہیں کرتے تھے، اس دور میں پڑھے لکھے کرتے تھے. اس دور میں حافظ ہیں لیکن پٹری سے اترے ہوئے ہیں. حافظ تو تھے، قابل بھی تھے، عالم بھی تھے، سارا علم رکھتے تھے. علی کو علی مانتے تھے بھائی، مانتے تھے. مولا کائنات نے کو ٹھیک ٹھاک تحفے دیے ہیں، قیمتی ترین جبے ان کو عطا فرمائے. کوئی کارنامے کوئی کیا ہوگا نا اس نے. آپ کے خیال میں کون شخص ہے؟ مولا کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی ہے. نہروان میں مولا کے ساتھ ساتھ اس نے جنگ کی ہے، مولا کی جانب سے حملہ کرنے والوں میں شامل تھا. میں اور آپ مولا کے نعرے لگانے والوں میں شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ مولا کے نام پر مر پھٹنے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ ساری صلاحیتیں اس میں بھی تھیں. سوچا گا بھی اس طرح سے؟ آپ کیا سمجھ رہے تو اس سے کون ہوگا؟ آپ سمجھ رہے فلاں کی جانب سے ہوگا، جلدی کچھ دشمن ہوگا. لیکن جلدی کچھ دشمن نہیں تھا. جب نہروان میں موجود ہے اور مولا کا ساتھ دے رہا ہے اور نہروان کی جس میں جنگ جیت گئے ہیں اور ایسی جنگ کی حالت میں بھی خوشحال ہو گیا تھا. مولا کے قدموں کی مٹی پر آ کر چومنے لگا. جنگ نہروان جیسے جنگ فتح ہوئی، سب کچھ ہو گیا، جناب نے خوارج کے خلاف سارا معرکہ مولا کائنات جیت چکے. آیا اور مولا کی خاک پا کے پاس آ کے چومتا ہے، کہتا مولا بس ایک خدمت اور دے دیے. کیا بات ہے؟ اب اس کا مطلب ہے نا تو قریب ترین ہی ہوگا نا، تو مولا کے آس پاس ہی پھر رہا تھا. کوئی عام سا سپاہی تو نہیں تھا، خاص و خاص ہوگا جبھی تو آگے تک آ گیا تھا جناب علی.
آگے آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا میں چاہتا ہوں کہ کسی طریقے سے کوفہ میں جا کر یہ خوشخبری میں سناؤں، نہروان کی فتح کی خوشخبری میں سناؤں گا۔ بچوں، جوانوں، اس معاملے کی گہرائی تک جانا ہے مجھے اور آپ کو، دیکھنا ہے کہ موضوع کہاں سے کہاں پہنچ رہا ہے، یہ غلطی کیسے ہو گئی اس سے، عبد الرحمن کیسے ابن ملجم بن گیا۔ اس میں عبد الرحمن کو نہیں کہتے، ابن ملجم کہتے ہیں۔ کہ کہاں سے اس مقام تک پہنچا ہے۔ مولا نے اس کی درخواست کو قبول کر لیا، کہا کہ صحیح ہے، تم جاؤ جا کر کوفہ میں جا کر خوشخبری سناؤ کہ ہم جنگ کو جیت گئے۔ جنگ کی خوشخبری دینے کے لیے آگے آگے پہنچا، بڑے جناب علی روب اور دبدبے سے گھوڑے پہ سوار ہوا اور جناب علی کوفہ میں، شہر کوفہ میں داخل ہو گیا۔ داخل ہونے کے بعد لوگ تو انتظار کر ہی رہے تھے کہ جنگ ہو رہی ہے، یہاں لوگوں کو انتظار تھا، خواتین کو انتظار تھا، کیونکہ ان کے مرد سارے کے سارے گئے ہوئے تھے جنگ لڑنے کے لیے، کچھ مال غنیمت کے چکر میں گئے تھے، کچھ ناموں نمود کے چکر میں گئے تھے، کچھ بابا کے سلسلے میں گئے تھے، اور کچھ واقعاً قربتاً اللہ، قربتاً اللہ، آخری موقع تھا جناب، یہ پہنچا پڑھ کے بھائی سارے کاموں کو اپنے انجام دے رہا تھا۔ اور میں انشاءاللہ کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے کہ پورا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے کہ ہمارے پاس وقت کتنا ہوتا ہے جناب علی، دورانیہ روزانہ کا کتنا دورانیہ ہے، 10 بجے تک ہے، 10 بجنے میں تو 15 ہی منٹ تو رہ گئے، ایک صلوات اور پڑھ لیجیے۔ دیکھو بچوں، کبھی بھی باتوں کو معمولی نہ سمجھنا۔ اے میری بیٹی، اے میری ماں، اے میری بہن، شاید آپ تک میری آواز دے رہی ہو، للہ خدا را ائمہ خدا نے ہم کو ہمارے حال پر بے یاروں مددگار نہیں چھوڑا ہے، وہ ہدایت دینے کے لیے آئے تھے اور وہ ہدایت دیتے رہے۔ انہی ہدایتوں میں سے ایک ہدایت جناب علی میں آپ کو بھی یہاں پہ سنا رہا ہوں، دل تھام کر بیٹھ جائیے گا جناب علی، لیکن کیا کیا جائے جسے میں بار بار آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ظالموں کا سردار، ہم میں سے کوئی بھی ظالموں کا سردار ہو سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سردار، ماضی میں سردار گزرے ہیں، حمیم میں سے گزرے ہیں، اور ابھی حمیم میں سے بہت سے ظالموں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ بھئی آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟ میں تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اچھا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ہاں آپ کو تو کچھ بھی نہیں معلوم کہ ماضی میں کیا کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہہ رہے بھائی یہ ظالموں کا سردار، یا جناب علی آگے چل کر کہہ رہے ہیں کیا ڈاکو، چور، یہ سب کو، یہ ساری بیماریاں ہیں، یہ ساری بیماریاں ہمارے اندر آ سکتی ہیں۔ اب ہم کیا یہ ساری چیزیں لائف بھی چل رہی ہوتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں پتہ نہیں کہاں چل رہی ہوتی ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ جو بھی ہوگا بھائی ہمیں تو جو لکھا گیا ہم پڑھ رہے جناب۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ میں اگر ایک مومنہ ایک نئے مومن کی بنیاد رکھ رہے ہوں، منع کیا ہے، آخری تاریخوں میں منع کیا ہے۔ اے میرے جوان، آپ خوش نصیب ہو کہ آپ کو کوئی بتانے والا ہے، اے خوش نصیب ہو آپ۔ اے میری بیٹی، اے میری ماں، اے میری بہن، آپ خوش نصیب ہیں کہ یہ موضوع آپ کے سامنے موجود ہے۔ للہ خدا را اپنی تربیت کیجئے۔ ائمہ خدا کا چاہنے والا چور نہیں ہوتا، ائمہ خدا کا چاہنے والا چور نہیں ہوتا، سینٹرل جیل کے اندر بھی علم نہ لگانا پڑتا۔ یہ فضیلت کی بات نہیں ہے، معاف کیجئے گا، یہ کوئی فضیلت نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمارے جتنے بھی سینٹرل جیل ہیں اور جہاں پر بھی ہیں، دیکھیے تھا وہاں کیسے زبردست طریقے سے عزاداری ہوتی ہے۔ وہاں عزاداری ہونا کوئی باعث عزت، معاف کیجئے گا، اگر چوری کے جرم میں کوئی پکڑا گیا ہے، اگر ڈاکو بن کر کوئی
پکڑا گیا ہے, اگر کوئی قاتل بن کر پکڑا گیا ہے, لیکن وہ کہہ رہا ہے میں ہوں. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ واقعہ کیسے پیش آ گیا؟ آیا سادات کے گھر میں کوئی چور ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے کہ میں اور آپ اس وقت اپنے ہاں بالکل قریب میں دائیں بائیں اگر دیکھنا چاہیں تو بعض مائیں کہہ رہے ہو بھائی فلانی کا بچہ آج گھر میں آ رہا ہے, کھلونے چھپا دو. یہ جب بھی آتا کچھ نہ کچھ اٹھا کے لے جاتا ہے. آج ان کی بہن آ رہی ہے, پہلے بھی میرا جھوڑا لے گئی تھی, ہے یا نہیں؟ بہت ڈر کو کیا آپ لوگ ماشاء اللہ, کوئی گردن ہلانے والا بھی نہیں ہے یہاں. تو ایسا موضوع ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے خاندانوں میں اس طریقے سے یہ واقعہ ملتے یا نہیں ملتے ہیں؟ ایک بچہ اسکول چلا جاتا ہے, کسی بچے کی پینسل اٹھا کے لے آتا ہے. اب بچہ نہیں ہے, اہل بیت کا چاہنے والا پینسل بھی نہیں لا سکتا ہے. اہل بیت کا چاہنے والا کسی کی ناحق کوئی چیز اٹھا کر گھر میں نہیں لا سکتا, کیونکہ یہ علی کا چاہنے والا ہے. علی کا طرز زندگی یہ ہے منافقت کی موت. یہ چار دیواری کے اندر منافقین پائے جاتے ہیں, یہ چار دیواری کے اندر چور پائے جاتے ہیں, یہ چار دیواری کے اندر ڈاکو پائے جاتے ہیں. ڈاکو بیٹے نے ہی گھر کا صفایا کر دیا, صبح اٹھ کر دیکھ رہے کون لے گیا, بات کہتے ہیں وہی کہتا ہے یہ بیٹا لے کر گیا, پکڑا گیا بعد میں, باپ بھی چھوڑا کر لایا آپ سے. عزیزان, یہ ساری وہ چیزیں جن کو ائمہ ہدیٰ نے یہاں پر بیان کیا. شیخ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں اس کو ذرا لکھا کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ میں اگر ایک مومن مومنہ یاد کر لیجیے اس موضوع کو ہمیشہ کے لیے, یہ چور ڈاکو یا ظالموں کا سردار پیدا ہوگا ایسی تاریخ میں آنے والا بچہ. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بس صاحب ہماری جو قسمت ہی ایسی ہے. قسمت نہیں ہے, قسمت اللہ نے بہترین بنا کر بھیجی ہے. آج رات قسمتیں تبدیل کرنے کی رات ہے. آج رات انسان اپنی حالت کو بہترین حالت میں تبدیل کر سکتا ہے. نہیں معلوم تھا, ہمیں نہیں پتا چل سکا تھا, علماء کی کمی تھی. آج بھی قحط العلماء, علماء کا قحط ہے ہمارے پاس. ہم اب عالم نہیں ہیں, ہمارے پاس نہیں ہے ایسا موضوع کہ ایک شخص کو بتاتا چلا جائے. یہ سارا موضوع کہاں سے چل رہا تھا, کس طریقے سے نگاہیں اٹھا کر دیکھ رہا تھا. وہاں پہ مولا ارشاد فرما رہے ہیں, جا کے دیکھ. اب کہیں گے مولانا یہ کیا نئی باتیں بتا رہے ہیں, ہم نے تو کبھی نہیں سنا. بھائی نہیں سنا, پڑھ لو. یہ نئی باتیں کہاں سے؟ نئی باتیں نہیں ہیں. تحفۃ العوام تو ہے گھر میں. تحفۃ العوام کا کون کون نام جانتا ہے؟ ہاتھ اٹھائے. ماشاءاللہ, کاش کیمرہ گھوم جاتا پتہ چلتا. کیمرے میں آ جاتے ہیں سارے ہاتھ اٹھانے والے. یہ تحفۃ العوام میں لکھا ہوا ہے, جائیے جا کر تحفۃ العوام کو جا کے پڑھیے. طلب اولاد کا چیپٹر جا کے کھول لیجئے. کوئی 500 یا 600 کے 500 صفحے کے بعد ہے, یا 500 صفحہ نمبر ایسا, یا 400 450 کے بعد اس کا تذکرہ آ رہا ہے طلب اولاد. وہاں پر جناب علیہ طلب اولاد کے چیپٹر میں ایک دعا کو لکھا گیا ہے. مولا ارشاد فرماتے ہیں جب بھی کوئی مومنہ ایک نئے مومن کی بنیاد رکھنا چاہے تو پہلے اس کو باوضو ہونا چاہیے. پہلے باوضو کے بعد قبلہ رخ دونوں کا بیٹھنا چاہیے. قبلہ رخ ہونے کے بعد ان کو کیا دعا کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم ارزقنی ولدن, پالنے والے مجھے بیٹا عطا فرما. وجعلہ تقیاً, اور اسے صاحب تقوی قرار فرما. اللہ اکبر, صاحب تقوی. یہ علی کے چاہنے والوں کا طرز زندگی ہے. یہ حسن مجتبیٰ کے چاہنے والوں کا طرز زندگی ہے کہ جب ان کے گھر یہ اپنی چار دیواری میں بھی چلے جاتے ہیں تو یہ باوضو ہو کر چلے جاتے ہیں. یہ چار دیواری میں بھی اپنے رہتے ہیں تو باوضو قبلہ رخ ہو کر بیٹھتے ہیں. اور طلب اولاد کے گھر غازی کے علم پر آ کر بھی مانگنا بہتر ہے, بہت اچھا کام ہے. وجعلہ تقیاً, متقی مانگیے, صاحب تقوی. وہ کہہ رہے ہیں ہم کو تقوی متقی بچہ چاہیے, خوف خدا رکھنے والا بیٹا چاہیے.
نعوذ باللہ من ذالک۔ بعض اوقات مجھے اور آپ کو اس طرح کی باتیں سننے کو مل رہی ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوتے، 4 سال کا، 5 سال کا، بڑے آرام سے گھر والے بھی اس سے پوچھ رہے ہوتے، بتا ان دونوں آنٹیوں میں سے تمہیں کون سی اچھی لگتی ہے؟ وہ بھی بتا رہا ہوتا بڑے دن، ہاں یہ والی پیاری ہے، یہ والی پیاری نہیں ہے۔ یہ صلاحیت ان میں کہاں سے آئی؟ یہ نگاہ بد، یہ نگاہ بد ہے، یہ نگاہ خوب نہیں ہے، معاف کیجیے گا۔ اہل بیت خان کے چاہنے والے بچے اگر وہ گہوارے میں بھی ہوں، ماں کی گود میں بھی ہوں، تو ان سے اس طرح کی خطا نہیں ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام کے بعد ایک شخص آیا اور آنے کے بعد 7 سال کے بیٹے کو ساتھ لے کر آیا تھا، 7 سال کا بیٹا تھا۔ مولا کے بعد خدمت میں لے کر آیا، مولا کی خدمت میں آ کر پیش کر کے کیا کہتا ہے، مولا میں اس کی تربیت کرنا چاہتا ہوں، مولا تربیت کے سلسلے میں کچھ بیان فرمائیے۔ سننے کے چھٹے امام نے کیا ارشاد فرمایا؟ مولا ارشاد فرماتے تربیت کا وقت گزر چکا ہے۔ حیران ہو کر مولا کو دیکھ رہا تھا، بولے 7 سال کا بچہ ہے، 60 سال نہیں ہے، بولا 7 سال کہہ رہا ہوں، 7 سال کا بچہ ہے۔ مولا مسکرایا کر کے ہاں تربیت کا وقت گزر چکا ہے، اب اس کی تربیت نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر، کہاں ہے میرا 7 سال کے بچے کی تربیت نہیں ہو سکتی؟ حیران ہو کر دوبارہ سے سوال کرتا ہے مولا سے، مولا جب یہ 5 سال کا تھا کیا تب لے کر آتا آپ کے پاس؟ مولا نے کہا تربیت کا وقت گزر چکا ہے۔ 5 سال کا بچہ، تربیت کا وقت گزر چکا ہے۔ یعنی مولا جب یہ گھٹنیوں چل رہا تھا کیا تب لے کر آتا آپ کے پاس؟ مولا ارشاد فرماتے ہیں تربیت کا وقت گزر چکا ہے۔ اللہ اکبر، جب یہ اپنی ماں کی گود میں دودھ پی رہا تھا جب تب لے کر آتا آپ کے پاس؟ مولا نے ارشاد فرمایا تربیت کا وقت گزر چکا ہے۔ پریشان ہو گیا، آخری سوال کرتا ہے مولا سے، مولا جب یہ بدن مادر میں تھا کیا تب لے کر آتا کہ تربیت کیجئے، اصول تربیت بتائیں؟ مولا نے سر کو جھکا لیا، کہا تربیت کا وقت گزر چکا ہے۔ اللہ اکبر، اے فرزند رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، مولا اب آپ ہی بیان فرمائیے آیا میں تربیت کب کرتا؟ مولا ارشاد فرماتے ہیں تربیت کا وقت وہ پہلی رات تھی جب تم بیج بونے کے لیے جا رہے تھے۔ آیا بیج بوتے وقت تم نے یہ تہیہ کیا تھا کہ یہ بچہ پرہیزگار اور متقی پیدا ہو؟ ایسی کوئی نیت کی تھی تم نے؟ تھی ایسی کوئی نیت کہ یہ بچہ پرہیزگار ہوگا، یہ بچہ دنیا میں آنے والا متقی پیدا ہوگا، خوف خدا رکھنے والا ہوگا؟ ہم نے نہیں سوچا ہے۔ یہ جعفر صادق بتا رہے ہیں، اپنے چاہنے والوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ مولا چاہتے ہیں کہ جب ہمارا آخر آئے تو اس کے لشکر میں تربیت یافتہ لوگ ہوں۔ اس تربیت کے لیے یہ موضوع چل رہا ہے اس وقت آپ کے سامنے۔ میرے بچوں، میرے جوانوں، میری بیٹیوں، یہ آپ کے لیے موضوع ہے، آج کے لیے آپ کو موضوع ہے، 2023 کے لیے آپ کو موضوع ہے۔ یا لشکر امام میں کون سے بچے جاتے ہیں؟ کہ وہ بچے جاتے ہیں جن کے والدین بنیاد رکھنے سے پہلے کہتے ہیں اللہم ارزقنی ولدان وجعلہ تقیا، صاحب تقویٰ قرار دے دے، لیس فی خلقہ زیادۃ ولا نقصان، اور اس کی خلقت میں نہ کسی قسم کی زیادتی ہو، نہ وہ 6 انگلیوں والا پیدا ہو، ولا نقصان، اور نہ وہ 4 انگلیوں کے ساتھ پیدا ہو۔ اللہ اکبر، مولا بیان کر رہے ہیں قربانی کون سے جانور کی ہوتی ہے؟ جو بے عیب ہو اسے قربانی کے لیے لایا جاتا ہے۔ مولا کہتے ہیں بے عیب کا ہمارے لشکر میں آنے والے بھی بے عیب ہوں گے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ نہ ان میں جسمانی عیب ہوگا اور نہ ان میں روحانی عیب ہوگا۔ مولا یہ آپ کے لشکر کے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، مولا یہ جتنے بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مولا یہ جتنے جوان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مولا یہ جتنی مائیں آئی ہیں، مولا یہاں پہ جتنی بہنیں تشریف لائی ہیں، مولا یہ جتنی بیٹیاں یہاں پر آئی ہیں، مولا سب کی خواہش یہی ہے کسی طریقے سے آپ کے لشکر کے قابل ہو جائیں۔ اللہ اکبر، مولا ہمیں اس قابل کر دیجئے، مولا ہم آپ کے بتائے ہوئے
اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. یہ مولا اصول دے کے جا رہے ہیں, مولا بتا کر جا رہے ہیں. اللہ اکبر. مولا نے کبھی نہیں کیا اپنے بچوں کی مولا ایسے تربیت کرتے تھے کوئی. مولا نے ہر طرح سے تربیت کی ہے. ایک ایک چیز مولا بتا کر جا رہے تھے. خود امیر المومنین کیا انہوں نے تربیت نہ کی ہوگی اپنے بچوں؟ بہترین طریقے سے تربیت کر رہے ہیں, ایک ایک چیز بتا کے جا رہے ہیں. خود جناب سیدہ ان تاریخوں میں چھوٹے چھوٹے سے حسن اور حسین کو سلا دیا کرے, وقت سے پہلے سلا دیا کرے. کہتے ماں بھی سونے کا وقت نہیں ہوا ہے. کہ ہاں بیٹا سونے کا وقت نہیں ہوا, لیکن آج پوری رات جاگنے کی رات ہے. میرے بچوں پہلے سے اپنی نیند کو پورا کر لو. آج کی شب شب قدر ہے, آج کی شب سونے کی رات نہیں ہے. یہ جناب سیدہ نے تربیت کی ہے. یہ جناب سیدہ کی تربیت یافتہ ائمہ علیہ السلام ہیں, جن سے یہ سارے تربیت کے احکام مجھے اور آپ تک پہنچ رہے ہیں. مولا جا رہے ہیں یہ سارے, جس وقت یہ مولا نے آخری ماہ رمضان المبارک گزارا. آپ کو پتہ ہے یہ 16 رمضان کی تاریخ آئی ہے, 17 رمضان کی تاریخ آئی, 18 رمضان کی تاریخ. مولا نے بہت کم کھانا شروع کر دیا تھا. غذا بہت معمولی سی غذا تھی. ہر دیکھنے والا حیران ہو کر دیکھتا تھا امیر المومنین کو, مولا اتنا کم کھا رہے ہیں. بچوں نے سوال کرنا شروع کر دیا تھا حسن اور حسین نے کہ بابا ہم نے آپ کو اتنا کم غذا کھاتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. مولا بابا یہ ماہ رمضان المبارک ہے, کچھ تو کھا لیجئے. ایک ہی جواب تھا, میں اپنے مالک کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. میں بھوک کی حالت میں جانا چاہتا ہوں, میں کم خوراک کی حالت میں جانا چاہتا ہوں. کبھی ایک بیٹی کے گھر میں افطار کرتے ہیں, کبھی دوسری بیٹی کے گھر میں افطار کرتے ہیں, کبھی حسن کے گھر میں افطار کرتے ہیں اور کبھی حسین کے گھر میں افطار کرتے ہیں. لیکن جس وقت یہ شب 18 آئی ہے نا, تاریخ بتاتی ہے آج کے شب میں میرا مولا کون سی بیٹی کے پاس موجود ہے. کہا کہ ہاں وہ بیٹی ام کلثوم ہے. اللہ اللہ اللہ. کون ام کلثوم؟ جس نے مصائب کو آگے چل کر دیکھنا ہے. اے زینب آپ کو مصائب میں آگے چل کر دیکھنا ہے. اے حسن اور حسین مصائب کی گردش سے آپ کو بھی گزرنا ہوگا. اللہ اللہ. اے میرے بیٹے حسن مصطفیٰ, آج ماہ رمضان المبارک کی کون سی تاریخ ہو گئی؟ بابا آج 18 تاریخ ہو گئی. کہتے ہیں کہ مولا 17 رمضان المبارک کے دن مسجد کوفہ میں منبر پر موجود ہیں, اور منبر پر موجود ہوتے ہوئے آپ خطبہ دے رہے تھے. دوران خطبہ مجمع کو مخاطب کر کے کہا, اے میرے سامنے موجود لوگوں, بتاؤ میں تمہارا کیسا امام ہوں؟ لوگ حیران ہو کر مولا کو دیکھ رہے تھے. مولا آپ ہمارے بہت اچھے امام ہیں, بتاؤ میں نے تمہارے کون سے حق کو پامال کیا؟ مولا آپ نے کبھی ہمارے کسی حق کو پامال نہیں کیا. بتاؤ کیا میں نے تمہاری بیٹیوں کے چادروں کی حفاظت کی ہے؟ اللہ اکبر. مولا یہ آج آپ کیسا سوال کر رہے ہیں, عجیب عجیب جملہ تھا مولا کا. بتاؤ کیا میں نے تمہارے یتیموں کی پرورش میں کوئی کمی کی ہے؟ مولا یتیموں کو رات رات بھر جاگ کر مولا حضرت مجتبیٰ کیا کہتے ہیں, جب میں نے اپنے بابا کو غسل دینے کے لیے لباس اتارا ہے تو میرے بابا کی کمر پر ایسے بڑے بڑے نشان تھے کہ جنہیں دیکھ کر چند اصحاب پوچھ رہے تھے یہ کیسے نشان ہے؟ اللہ اللہ. بتایا جا رہا تھا کہ ہمارے بابا کی کمر پہ نشان وہ نشان ہے جو یہ راتوں کو کھانے کی بوریاں اٹھا اٹھا کر یتیموں کو پکایا کرتے تھے. لیکن ایک ایسا نشان زندان شام میں دیکھا گیا. وہ کون سا نشان تھا؟ سید سجاد نے ایک چھوٹی سی بچی کا جب کرتا اتارا ہے, سالہ نے پوچھنا شروع کیا, ارے یہ سکینہ کے بدن پر کیسے نشان ہے؟ ارے سید سجاد نے گریہ کرنا شروع کیا, ارے سکینہ, ارے یہ کوڑے اور دروں اِنَّا لِلَّهِ
وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره. آج صبح اذان فجر کے بعد مسجد کوفہ میں جو آواز بلند ہونے والی ہے نا، آج صبح اذان فجر کے بعد آپ بھی یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے سب مل کر انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. آخری جملہ آج کی مجلس کا کہتے ہیں کہ جب مولا کائنات کے سر پر ضربت لگی ہے نا، کہتے ہیں آسمان پر بجلی چمکنے لگی ہے، آندیاں چلنے لگی ہیں، مسجد کوفہ کے دروازے آپس میں ٹکرانے لگے ہیں. ہر آدمی پوچھ رہا تھا یہ کون سی قیامت ہے؟ آگے آسمان سے صدا بلند ہو رہی تھی، اللہ اللہ، ایمان کا دروازہ، ایمان کا دروازہ. اور ایک طرف سے علی کے منہ سے نکلنے والی آواز تھی فَاسْتَعُوذُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ، اے کعبے کے رب کی قسم، علی کامیاب ہو گیا. میں کہوں گا مولا کیسے کامیاب ہوئے؟ ایک ضربت اس کے ذریعے سے، ایک ایسی ضربت جسے زینب نے دیکھا، ایک ایسی ضربت جس سے ام کلثوم نے دیکھا. لیکن واہ واہ کیا کہنا، علی کیا کہہ رہے ہیں؟ اے حسن اور حسین، یہ پیچھے آنے والوں سے کہو واپس سے سجدے پہ جائیں. حسن نے مجتبیٰ نے کیا کہا؟ بابا انہیں آنے دیجئے، مولا انہیں آنے دیجئے، یہ آپ کی عیادت کریں گے، ہماری دل جوئی کریں گے. لیکن علی نے کیا کہا؟ ہاں ان کی دل جوئی اپنے مقام پر، لیکن علی کو منظور نہیں. ارے فاطمہ کی بیٹیاں جب روئیں گی، ارے نامحرم ہو کے تجھے واسطہ محمد آل محمد کا، تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا، تجھے واسطہ سیران شام کا، تجھے واسطہ چاردہ معصومین علیہ السلام کا. پالنے والی ہماری عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پالنے والی ہماری حالتوں کو بہترین حالت میں تبدیل فرما، ہماری قسمت کو بہترین قسمت میں تبدیل فرما. پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا آج رات کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما. جو مومنین مومنات یہاں نہیں آ سکے اپنی بیماری کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، پالنے والے ان کی دعاؤں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آپس کی محبتوں میں اضافہ فرما. مملکت پاکستان کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ناکام بنا دے. عزاداری سید الشہداء کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ناکام بنا دے. پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا مولا امام زمان علیہ السلام کا ظہور فرما اور ہم ان کے ناصران خاص میں شامل فرما برحمتک یا ارحم الراحمین.